نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 34 کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ نہیں کہ اسلوب بیان ہو رہے ہیں، ماقبل تقریباً 5 جملے مختلف اسلوب اور مختلف تعبیرات کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے۔ چھٹے جملے سے آج شروع کریں گے۔ پہلا ہے لا تأسف علی ما مضى، جو گزر گیا اس پر افسوس مت کرو۔ لست آسفا لکننی متحسر علی الوقت الذی ضاع، میں افسوس کرنے والا نہیں ہوں لیکن میں پریشان ہوں اس وقت پر الذی ضاع، جو ضائع ہو گیا۔ ضاع یضیع، ضائع ہونا۔ تحسر یتحسر تحسرا، افسوس کرنا۔ متحسر، افسوس کرنے والا، پریشان ہونے والا، پریشان ہونا۔ کفاک اسفا علی ما مضى، کافی ہے آپ کے لیے افسوس کرنا اس پر جو گزر گیا، یعنی جو گزر گیا اس پر جتنا افسوس کر لیا وہ کافی ہے۔ صدقت فکل شیء بقضاء اللہ وقدرتہ، آپ نے سچ کہا، ہر چیز اللہ کے فیصلہ اور وقدرہ، اور اس کی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ قضا یقضی، قدر یقدر۔ اور دع عنک الاسف علی ما مضى، چھوڑ دو اپنے آپ سے افسوس کرنا اس پر جو گزر گیا، جو گزر گیا اس پر افسوس کرنا چھوڑ دو۔ دع عنک الاسف علی ما مضى۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کسی بھی لفظ کا کسی بھی زبان میں لفظی ترجمہ اور کیا جاتا ہے، بامحاورہ ترجمہ اور کیا جاتا ہے۔ آپ اگر اردو سے عربی بنائیں تو آپ اردو کے لفظی ترجمہ کر کے عربی نہ بنائیں، بلکہ عربی کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے بولنے کا، اردو کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ ترجمہ کر کے فقط ایک سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، لیکن انداز، اسلوب، طریقہ اسی زبان والوں کا ہی اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہیں دیکھ لیں، دع عنک الاسف علی ما مضى، جو گزر گیا اس پر افسوس کرنا چھوڑ دو۔ اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو عجیب سا لگے گا۔ لیس فی اسف کی ادعہ فانا لست آبہا بما حدث، لیس فی اسف، مجھ میں افسوس نہیں ہے، کی ادعہ، کہ تاکہ میں اس کو چھوڑ دوں۔ فانا لست آبہا بما حدث، آبہ پرواہ کرنے والا، ابیہ یأبہ پرواہ کرنا، میں پرواہ کرنے والا نہیں ہوں بما حدث، جو گزر گیا اس پر۔ 7واں جملہ ہے لا تعبث بالقلم اثناء الحصہ، عبث یعبث، کھیلنا، فضول کام میں لگے رہنا، فضول کام میں لگنا، اس کو کہتے ہیں عبث، کام میں مصروف ہونا۔ لا تعبث بالقلم، قلم کے ساتھ مت لگے رہو، اثناء الحصہ، گھنٹے کے دوران۔ جیسے سبق ہوتا ہے نا، سبق کا گھنٹہ، پہلا گھنٹہ، دوسرا گھنٹہ، اس کو کہتے ہیں حصہ۔ اثناء کہتے ہیں درمیان۔ عجبا لک ما ترکت شیئا الا وتدخلت فیہ، آپ پر بڑا تعجب ہے، ما ترکت شیئا الا وتدخلت فیہ، نہیں چھوڑا کوئی چیز مگر آپ نے اس میں مداخلت کی۔ کفاک عبثا بالقلم یا اخی، قلم کے ساتھ کھیلنا کافی ہے آپ کے لیے اے میرے بھائی، جتنا کھیل لیا اتنا کافی ہے۔ کفاک عبثا بالقلم یا اخی، ویحک اتتابع عبثی بقلمی وتترک متابعتک للدرس، افسوس ہے تجھ پر، ویحک افسوس ہے آپ پر، اتتابع آپ دیکھتے ہو، پیچھے پڑتے ہو، عبثی بالقلم قلم کے ساتھ میرے فضول لگے رہنے سے، وتترک متابعتک للدرس اور درس کی متابعت کو چھوڑتے ہو، درس کو سننا، درس کے پیچھے پڑھنا چھوڑتے ہو، لیکن میرے بیکار چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ یہ مفہوم ہے۔ ویحک
اتتابع عبثی بقلمی وتترک متابعتک للدرس دع عنک العبث بالقلم اثناء الحصہ دع عنک العبث بالقلم قلم کے ساتھ کھیلنا فضول کھیلنا چھوڑ دو اثناء الحصہ گھنٹے کے دوران ہا انا ادعه واخلص من تبکیتک وتأنیبک یہ میں چھوڑ دیتا ہوں اور میں خلاصی پاؤں گا آپ کی ڈانٹ ڈپٹ سے تبکیت وتأنیبک من تبکیتک وتأنیبک اس کا معنی ہے آپ کے ڈانٹ ڈپٹ سے واخلص میں خلاص پاؤں گا من تبکیتک وتأنیبک آگے 8واں جملہ ہے لا تتحرش بأحد من اخوانک تحرش یتحرش تحرش چھیڑنا لا تتحرش بأحد من اخوانک اپنے بھائیوں میں سے کسی کو مت چھیڑو ما تحرشت بأحد الا بعد ان آذانی میں نے کسی کو نہیں چھیڑا مگر مجھے تکلیف دینے کے بعد مجھے جب انہوں نے تکلیف دی تب میں نے چھیڑا ما تحرشت احدا الا بعد ان آذانی ایاک والتحرش بأحد من اخوانک بچو اپنے بھائیوں میں سے کسی کو چھیڑنے سے ایاک والتحرش تحذیر ہے یہ منصوبات میں سے ایاک والتحرش بأحد من اخوانک بصراحة من يتحرش بی اتحرش به جو مجھے چھیڑے گا صراحت کے ساتھ بھائی واضح طور پر من يتحرش بی اتحرش به جو مجھے چھیڑے گا میں اسے چھیڑوں گا دع عنک التحرش بأحد من اخوانک اپنے بھائیوں میں سے کسی کو چھیڑنا چھوڑ دو فی الحقیقت انا امازحهم ولم اتحرش بهم میں ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں انہیں چھیڑ نہیں رہا 9واں جملہ ہے لا تحزن یا اخی الحبیب غمگین مت ہو جاؤ اے میرے پیارے بھائی وما لی لا احزن وقد تراکمت علی الہموم کیا ہوا کہ میں غمگین مت ہو جاؤں میرے اوپر غم جمع ہو گئے غم اور پریشانیاں میرے اوپر جمع ہو گئیں تراکمت پیچھے پڑا ہے کفاک حزنا یا اخی الحبیب غم کرنا کافی ہے اے میرے بھائی جتنا غم کر لیا اتنا کافی ہے ای واللہ کفانی حزنا وہا انا اکتفی ٹھیک ہے اللہ کی قسم میرے لیے غم کافی ہے اور میں اب بس کرتا ہوں دع عنک الحزن یا اخی الحبیب غم کو چھوڑ دو اے میرے پیارے بھائی یا اخی ودعته ولم يدعني فماذا عساني ان افعل ودعته میں نے اس کو چھوڑ دیا ولم يدعني لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑ رہا فماذا عساني ان افعل تو میرے لیے میں کیا کروں پھر ماذا عساني ان افعل 10واں جملہ ہے لا تجازف بحیاتک اپنے زندگی کو خطرے میں مت ڈالو جازف یجازف مجازفہ لا تجازف خطرے میں مت ڈالو بحیاتک اپنی زندگی کو لا تعد هذه مجازفة بل هي مہارة وحذاقة یہ زندگی میں خطرہ ڈالنا نہیں کہا جاتا ان کو لا تعد نہیں شمار کیا جاتا هذه اس کو مجازفة زندگی کو خطرے میں ڈالنا بل ہی مہارتن بلکہ یہ مہارت ہے وحذاقتن ای مہارتن حذاقتن کا معنی بھی مہارتن کفاک مجازفتن بحیاتک اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا آپ کے لیے کافی ہے بس ہے اتعتبر هذه مجازفتن فكيف لو رأيت سابقاتها تم اس کو زندگی میں خطرہ ڈالنا شمار کرتے ہو سمجھتے ہو کیا ہوتا آپ کا لو رأیت سابقاتها اگر آپ پرانی چیزوں کو دیکھ لیتے
دع عنک المجازفۃ بحیاتک، اپنی زندگی کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دو. ای واللہ لا ينبغی ان نجازف بحیاتنا لامر تافہ کہذا، سچ کا اللہ کی قسم مناسب نہیں ہے کہ ہم کھیلیں اپنی زندگی کے ساتھ لامر تافہ، معمولی کام کے لیے، کہذا اس جیسے. لا یسوءن ادبک مع الآخرین، اپنے ادب کو دوسروں کے ساتھ خراب مت کرو. ما عرفت بسوء الادب قط یا ھذا، میں نہیں جانا گیا برے ادب کے ساتھ کبھی بھی اے میرے بھائی. ما عرفت بسوء الادب قط بحیاتک یا ھذا. امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. آگے اس سبق کی کافی تمرینیں ہیں، ان تمرینوں کو آپ نے بذات خود حل کرنا ہے جو کتاب میں ہیں. آپ نے ایک ایک جملوں کا 3 جملے بنانے ہیں، ان کو استعمال کرنا ہے. تو لہذا میں ان جملوں کو آپ کے لیے ہی چھوڑ رہا ہوں. آپ کتاب میں سے نوٹ کر کے ان کو آپ بنا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو یہاں آپ دیکھیں، املاء الفراغات بما يناسبها من العبارات كما في النموذج، جس طرح پیچھے نموذج سیمپل کو کہتے ہیں، طریقہ، جس طرح پچھلے طریقوں میں تھا انہی مناسب عبارات سے جو ہے نا خالی جگہوں کو پر کریں. لا تؤذي الآخرین بصریخک کفاک ایذاء الآخرین بصریخک، دع عنک ایذاء الآخرین بصریخک. آگے ان جملہ ہے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 اور پھر نمبر 5، 6، 7، 8. یہ 8 جملے اور اس کے بعد پھر نیچے نمبر 9 اور نمبر 10، ان کو آپ نے حل کرنا ہے. اس کے بعد نمبر دوسرا ہے، دوسرے میں بھی آپ کے پاس کافی جملے ہیں، ان کو بھی آپ نے اس میں ایاک اور دع عنک، تجنب یہ استعمال ہو. جیسے لا تعتمد علی فانا مشغول، ایاک والاعتماد علی فانی مشغول جدا، تجنب الاعتماد علی فانی مشغول جدا. لا تلمنی فی کل شیء، دع عنک ملامتی فی کل شیء، تجنب ملامتی فی کل شیء. جیسے لا تستعمل حاجات غیرک، ایاک والاستعمال حاجات غیرک، دع عنک الاستعمال حاجات غیرک. اسی طرح نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، یہ 6 جملے ہو گئے. نمبر 7، نمبر 8، نمبر 9، نمبر 10، نمبر 11. لہذا ان 11 جملے آپ کے پاس جو تمرین کے آئے ہیں، ان کو آپ نے بذات خود حل کر کے آپ نے ان کی فعل نہی کے مختلف تعبیرات بنا کر آپ نے خود حل کرنا ہے، تاکہ اندازہ ہو جائے آپ کو کہ آپ کو سبق کتنا یاد ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ پاک اس سبق کو ہم سب کے لیے سعادت دارین کا ذریعہ بنائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کورس میں اگر آپ پابندی سے شرکت کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کورس کی ویڈیو کو اپنے دیگر احباب میں، خاص طور پر واٹس ایپ گروپ میں سب میں شیئر کریں اس کے لنک، تاکہ اس کا افادہ عام ہو جائے اور سب مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں. السلام علیکم.